میں ہندیرا کے جذبے سے فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوا آباد رہوں گا۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، چنڈی گڑھ پرشاسن نے 106 دھارمک استھلوں کو بتایا اویدھ، 95 مندر، 3 گرودوارے، 5 درگاہ، 2 مسجد اور 1 چرچ پر چلے گا بلڈوزر۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ روح کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں، لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں، راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے، خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے، میں ہندیرا کے جذبے سے فولاد رہوں گا، آباد تھا آباد ہوا آباد رہوں گا، میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا صلہ ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ، میں لال قلعہ ہوں۔ آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا ساتھ جی اللہ کہ بے شرم مجھے کبھی لگتا ہے میں کبھی کبھی زیادہ کڑوا ہو جاتا ہوں، پھر مجھے لگتا ہے کہ آج کا عہد، آج کا دور جو کڑواہٹ مجھے دے رہا ہے، میرے لفظوں میں اگر وہ تھوڑی کڑواہٹ آ جاتی ہے تو میرا قصور نہیں ہے، بلکہ اس دور میں پھیلی ہوئی نفرتوں کا قصور۔ میں پڑھتا ہوں کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں۔ اب اگر لگے کہ عمران بول سکتا ہے تو مجھے دعا دینا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں راجپور والوں آپ تیار رہنا کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ عادت چاہیے جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ہے ان کو بھی قسم دیتا ہوں، اگر روک سکیے تو روک سکیے گا۔ اگلے مصرعے میں پڑھتا ہوں، یہ تمام دائس کی طرف سے یہ شال پوشی ہو رہی ہے، آپ سب کی طرف سے شال پوشی ہو رہی ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ اس کو فیضی بھائی بے شرم نہیں دیجئے۔ اب تو جب بھی کوئی شال ملتی ہے، کوئی کپڑا ملتا ہے تو ہم تو یہ سوچ کے رکھتے ہیں پاس، نہ جانے کب کفن کی ضرورت پڑے تو بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں، سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں، نفرت کے سمندر میں کھو ہی نہیں سکتا، میں ایک کسی رنگ کا ہو ہی نہیں سکتا، انداز میرا مست ملنگا ہی رہے گا۔ آپ تیار رہنا اگلے مصرعے پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کا پڑھنے والا اس پریشانی سے زندگی بھر محفوظ رہے گا، خواہ وہ پریشانی کیسی بھی ہو۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے مجھے اس حال سے بچایا جس میں تمہیں مبتلا کیا، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت دی۔ فائدہ: حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ اپنے دل میں کہے اور مصیبت زدہ کو نہ سنائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر مرتا ہوں، یعنی سوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں، یعنی جاگتا ہوں اور جب بیدار ہوتے تو،
یہ دعا پڑھتے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو انہی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت بارہ بن غازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم سونے کے لیے بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنی جان آپ کے سپرد کر دی اور اپنا معاملہ آپ کے حوالہ کر دیا، اور آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ ہی کی طرف رغبت کرتے ہوئے میں نے آپ کا سہارا لیا۔ آپ کی ذات کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ اور نجات کی جگہ نہیں ہے، اور جو کتاب آپ نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لے آیا، اور جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں اور جو نبی آپ نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر اس دعا کو پڑھ کر سو جاؤ، پھر اس رات تمہاری موت آ جائے تو تمہاری موت اسلام پر ہوگی، اور اگر صبح اٹھ گئے تو تمہیں بڑی خیر ملے گی، اور اس دعا کے بعد کوئی اور بات نہ کرو بلکہ سو جاؤ۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی اس دعا کو یاد کرنے لگا تو میں نے آخری جملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو بستر کو اپنے تہبند کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے بستر پر اس کی غیر موجودگی میں کیا چیز آ گئی ہو، یعنی ممکن ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں بستر کے اندر کوئی زہریلے جانور چھپ گیا ہو۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے آپ کا نام لے کر اپنا پہلو بستر پر رکھا ہے اور آپ کے نام سے اس کو اٹھاؤں گا۔ اگر آپ سونے کی حالت میں میری روح کو قبض کر لیں تو اس پر رحم فرما دیجیے گا، اور اگر آپ اسے زندہ رکھیں تو اس کی اسی طرح حفاظت کیجیے جس طرح آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔